بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جو برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں کا ایک بڑا مظہر وقت کی برکت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیکی کی بات کرتا ہوں، ایک عبادت کی، کہ قرآن کی تلاوت سے متعلق جو مسلمان عام دنوں میں جس مقدار میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اس کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ کتنے دور ختم کرتے ہیں۔ صرف تراویح پڑھانے والوں کے جو ائمہ ہیں، صلاۃ التراویح پڑھانے والے جو امام ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے، ہماری اس مسجد کے بھی صلاۃ التراویح پڑھانے والے امام، آپ ان سے بھی پوچھیے، میں نے بھی پوچھا ان سے، کم و بیش 10 مرتبہ ایک جز پڑھتے ہیں، کبھی کبھار 15 مرتبہ، کچھ لوگ 5 مرتبہ، لیکن 10 مرتبہ تو عام طور پر پڑھتے ہی ہیں۔ 30 دور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں۔ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بزرگ مرد حضرات، خواتین کتنے دور کر لیتے ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے اس کلام کی جو قرات کرتے ہیں وہ ایک عبادت ہے۔ قرات سے مراد اس کی وسعت کے ساتھ، چاہے دیکھ کر کے پڑھنے کی بات ہو، طاقت کے بقدر اس پر عمل کرنے کی بات ہو، اپنے گھر میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بات ہو، ان سب معانوں کے ساتھ قرات۔ قیامت کے دن جب لوگ سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین سب کو ان کی جو نام اعمال ہوں گے وہ دیں گے، تو اس دن بھی قرات ہوگی۔ اس دن صرف قرات مومن کی ہوگی، کافر تو قرات کر ہی نہیں پائے گا۔ میں اس مسئلے کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن اس طرح سے اللہ کے دین کو سیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، مرحلہ بمرحلہ سیکھنا چاہیے۔ ہم جو قرات کہتے ہیں، قرات تو عام لفظ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے قرات۔ یہ جو قرات ہے، عربی زبان میں اس کا جو بنیادی معنی ہے، اس کے جو بنیادی حروف ہیں، 5ویں صدی ہجری کی، 4 صدی ہجری کے اواخر کے ایک معروف لغوی احمد ابن فارس رحمہ اللہ، ان کی ایک معجم ہے، معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو القراءہ ہے نا، اس کے جو بنیادی حروف ہیں، کہا کہ القاف والراء والحرف المعتل، اس کا بنیادی معنی جو آتا ہے عربی زبان میں، کہا کہ یدل علی جمع واجتماع، بس لوگوں کے یکجا ہونے کا معنی آتا ہے اس میں، کسی بھی چیز کا، لوگوں کا یا کسی شے کا، کسی چیز کا، باتوں کا، کسی بھی چیز کا یکجا ہو جانا۔ شہر ہے، شہر کے مقابل کیا کہتے ہیں ہم؟ گاؤں، لیکن ہم کہتے ہیں نا قریہ۔ یہ قریہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو قریہ عربی زبان کا جو لفظ ہے قریتن، کیوں اسے قریتن کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ لاجتماع الناس فیہا، لوگ اس میں یکجا ہوتے ہیں۔ بہرحال اس معنی میں ایک وہ قریہ ہے۔ پھر بطور محموز الفعل، قرأ یقرأ قراءۃ، القراءہ کا بنیادی معنی بھی یہی کہ الضم، الجمع والضم،
اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، قرآن نہیں قرآن کیوں کہتے ہیں قرآن؟ ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ لأنه يضم القصص والاحکام والآیات والصور بعضها الى بعض. اللہ رب العالمین نے کئی قصے، احکام، ایک صورت میں آیاتیں جمع ہوئی ہیں، ایک جملے میں حروف جمع ہوئے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے مطلب اس لفظ پر دلالت کرتی ہیں قرآن. مجھے جو بات بتانی ہے وہی کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ اقرا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ایک دنیا میں اللہ نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. کیا معنی اقرا کے؟ اقرا کے معنی صرف قرآن کھول کر کے پڑھنا نہیں ہے نا. قرآن کھول کر کے پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے اپنی زندگی میں لانا، اس کا دفاع کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ سب معانی اس کے اندر اللہ نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے کہ آخرت سے؟ دنیا سے تعلق ہے اس کا. اللہ نے کہا کہ اقرا. اہل علم کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک اقرا ہوگا. سورۃ الاسراء میں اللہ نے کہا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. وہاں کا جو اقرا ہوگا وہ یہ کہ اس دنیا بھر کی جو زندگی ہے اس میں وہ پہلا جو اللہ کا حکم تھا نا اقرا، اس پر کون عمل کی نہیں کی اس کو پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی اقرا. 2 اقرا ہیں، ایک دنیا کا اقرا ہے اور ایک آخرت کا اقرا ہے. کہا کہ 2 اقرا اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا قرآن مجید میں. قیامت کے دن ایک مستقل قرات ہوگی اور یہ قرات کا حکم تو دونوں سے ہوگا، مسلمان سے بھی کافر سے بھی. لیکن قرات ہوگی تو بس ایک مسلمان سے ہوگی، ایک مومن سے ہوگی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ جو تمہارے نام اعمال ہیں تم خود پڑھو. تمہاری پوری زندگی اس میں لکھی ہوئی ہے، سوائے اعتراف کے کوئی دوسرا راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے. امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی سند سے قتادہ ابن دعامہ السدوسی البصری رحمہ اللہ ان کا قول نقل کیا ہے. اور شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ جنہوں نے تفسیر طبری کی تحقیق کی، اس سند پر آپ نے کہا کہ اسنادہ صحیح. قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیقرأ یومئذ من لم یکن قارئا فی الدنیا. اس دنیا میں جو شخص پڑھنا نہیں جانتا ہے، پڑھنا آتا نہیں اس کو سرے سے، جو ان پڑھ ہے. اس دنیا میں فرق ہے. اس دنیا میں ان پڑھ ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. پڑھنا آتا ہوگا لیکن بہت ساری زبانیں نہیں پڑھ سکتا ہے. وہ پڑھنا آتا ہے، اپنی زبان پڑھ لے سکتا ہے، کچھ اور زبانیں جان سکتا ہے. ہر زبان ہو سکتا نہ پڑھے، دوسروں کا محتاج ہے وہ. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے اپنی زبان بھی نہیں پڑھ سکتے وہ. لیکن وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا. سیقرأ یومئذ من لم یکن قارئا فی الدنیا. دنیا میں جو سرے سے پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، کوئی بھی زبان، کوئی بھی حرف، کوئی بھی عبارت، وہ بھی پڑھ لے گا وہاں پر اپنے نام اعمال کو. تو آخرت میں اللہ رب العالمین قرات کا حکم دیں گے کہ بھئی اقرا، پڑھو. اب پڑھنا ہے اس کو پورے اعمال، اپنی پوری زندگی پڑھنی ہے اس کو. قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ یونس. سورۃ یونس جو ہے وہ قرآن مجید کے جو 30 اجزاء ہیں، 30 جز، 11واں جو جز ہے، میں آپ کو آیت کریمہ تک پہنچانے کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں. جو 11واں جز ہے یعتذرون، بالکل نصف اسی آیت پر اختتام ہوتا ہے تاکہ آپ کو پہنچنے میں آسانی، آپ دیکھ سکیں مصحف کھول کر کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. تبلو بلا ان سے،
البلو، انسان جو ہے ایک طرح سے یعنی باخبر ہو جاتا ہے، انسان اپنے حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس سے وہ واقف ہوگا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سورۃ التکویر میں، سورۃ الانفطار میں، علمت نفس ما قدمت واخرت، اسی معنی میں جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ میں کہا نہیں یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس معنی کی آیات ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی سے واقف ہوگا، یوم تبلی السرائر، یہ سب آیات اسی معنی کی ہیں کہ یوم تبلو کل نفس ما اسلفت۔ یہ آپ مصحف کھولیں گے تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، بھلے ہی آپ بعد میں جا کر کے کھول کے دیکھ لیں، مصحف کھول کر کے دیکھیں، قرآن کی جو آیت ہے وہ ہے ہنالک تبلو، یعنی التاء والباء، ہنالک تبلو، بلا ان سے، بات واضح ہو رہی؟ یہ جمہور کی قرأت ہے اور مصحف میں وہی لکھا ہوا ہے، قرآن کھولیں گے تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یوم ہنالک تبلو، جمہور کی قرأت۔ لیکن ایک قرأت ایسی بھی آتی ہے جسے شمس الدین ابو الخیر محمد ابن الجزری الدمشقی رحمہ اللہ، 833 ہجری سن وفات ہے آپ کا، بہت بڑے عالم دین، خیر القرون کے بعد جو معروف قرہ ہے نا، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، دنیا بھر کی، خیر القرون کے بعد جتنے بڑے بڑے قرہ ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ کتنے بڑے قاری ہیں، کہ آج دنیا بھر میں جو اسانید دیتے نا، ایک مدرسے کا فارغ ہو رہا ہے ایک طالب علم سند دیتے ہیں اس کو، دیتے نہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، حفظ کے طالب علم کو دیتے ہیں، جو عالم بن گیا اس کو بھی دیتے ہیں، اسی طرح سے مخصوص علوم پر بھی جو ہے اسانید دی جاتی ہیں، جیسے حدیث کی سند ہے، حدیث میں بھی صحیح بخاری کی سند، سنن ترمذی کی سند، پھر تفسیر سے متعلق کسی خاص کتاب کی سند دی جاتی ہے، قرات کی سند دی جاتی ہے۔ ہندوستان میں کچھ مدارس ہیں جہاں قرات پر بہت زور دیا جاتا ہے، اس کی سند دی جاتی ہے۔ تو دنیا بھر میں آپ چاہے بر صغیر کو لے لیں، عرب دنیا کو لے لیں، افریقہ کے جو بڑے بڑے ممالک جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے لے لیں، جہاں بھی قرات کی سندیں دی جاتی ہیں سب سندیں انہی سے ہوتی ہوئی آگے نکلتی ہیں، وہ فرد واحد ہیں، اللہ نے وہ مقام عطا کیا آپ کو۔ شمس الدین ابو الخیر ابن الجزری کو رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے النشر فی القراءۃ العشر، اس باب کی بہت ہی اہم کتاب، اس میں آپ نے قراءت سے متعلق کئی باتیں لکھی، پھر ایک سلسلہ آپ نے ہر صورت میں ایک آیت کریمہ کو لیتے ہیں، اس کی کتنی قراءتیں ہیں وہ بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو جو سورۃ یونس ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ ہنالک تبلو کل نفس، بلا ان سے، یہ جمہور کی قراءت ہے اور اس کا معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن ایک قراءت انہوں نے یہ لکھی معروف قراء میں سے، جیسے حمزہ بن حبیب، کوفہ کے معروف ہے حمزہ بن حبیب الزیات، اسی طرح سے ابو الحسن الکسائی اور خلف العاشر، العاشر سے مراد جو قراء عشرہ ہے نا اس میں سے سب سے آخر میں انہی کا نام آتا ہے، خلف ابن ہشام العاشر کہتے ہیں ان کو، 229 ہجری سن وفات ہے، صحیح مسلم کی روایت میں سے۔ ان کی یہ قراءت ہے کہ وہ بتائین، دو تا سے پڑھتے تھے، کہ ہنالک تتلو، تبلو نہیں پڑھتے تھے، ہنالک تتلو کل نفس ما اسلفت۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جمہور کی قراءت تو التاء والباء، ہنالک تبلو، لیکن ایک قراءت یہ ہے کہ ہنالک تتلو کل نفس ما اسلفت۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ہنالک تبلو اس کا معنی مفہوم بتاتے ہوئے کہا کہ وقد فسر بعضهم بالقراءة، ہنالک تتلو یہ بھی قراءت آپ نے لکھی، کہا کہ قراءت کا معنی لیا بعض اہل علم نے، ہنالک تتلو کل نفس ما اسلفت، ہنالک اس
اس جگہ میں حشر کے میدان میں ہر شخص جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھے گا۔ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، معروف ہے انہوں نے پورے احوال ذکر کرتے ہیں، آپ نے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ سے ایک معنی یہ بتایا کہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، کہا کہ ہنالک تتلو کل نفس ما اسلفت، کہا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یتلو کتاب حسناتہ و سیئاتہ، کل قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے اعمال پڑھے گا، جو اچھے ہیں، اچھائیاں ہیں وہ بھی، جو برائیاں ہیں وہ بھی، سب پڑھے گا۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ انہما قراءتان مشہورتان، یہ دونوں قراءتیں مشہور ہیں اور دونوں قراءتیں درست ہیں، دونوں قراءتیں صحیح ہیں، ہنالک تبلو ہنالک تتلو۔ تو کل قیامت کے دن ایسا ہوگا معاملہ، سبحان اللہ۔ میں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں ابھی آپ کو، ایک آخری بات، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مکلف تو سب کو کریں گے، مکلف تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، صرف مسلمانوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے، نہیں نا، جو پڑھے گا وہ مسلمان ہے، جو فرمانبرداری اختیار کرے گا وہ مسلمان ہے، سب بندوں سے اللہ نے کہا۔ لیکن اس دنیا میں اللہ رب العالمین جو سب کو مکلف کی پڑھنے کا، لیکن پڑھتے وہ ہیں جن کو اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اقرا اقرا کتابک، تم اپنے اعمال نامے کو پڑھو، وہاں بھی سب کے لیے حکم، لیکن پڑھ پائیں گے صرف مسلمان، کفار پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ اب میں اس کی تفریق بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا، سورۃ الاسراء کی تقریباً اواخر میں آیت نمبر غالباً 70-71 کچھ آس پاس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت پہ غور کیجیے، آیت پہ غور کیجیے اور اس لفظ پہ غور کیجیے کہ میدان حشر کی جو قرات ہوگی صرف ایک مومن کی، کافر کی نہیں، لیکن کیسی؟ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دانے ہاتھ میں دے جائیں گے، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنے اعمال کو پڑھیں گے، وہ اپنی نامہ اعمال کو پڑھیں گے، فاولئک یقرؤون کتابہم۔ دھیان دیجیے آپ، اس موضوع کی آیت سورۃ الحاقہ میں ہوئی، اب وہاں زیادہ فرق جو زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لیکن کفار وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ وہاں پر قرات کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بات کی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہاں قرات والی بات ہے، وہاں قرات والی بات ہے۔ لیکن جب کفار کی بات آئی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہاں قرات والی بات ہے ہی نہیں، حیرانی کی بات ہوئی۔ بلکہ 6ویں صدی ہجری کی ایک معروف لغوی عالم اسلام کی ایک نمایاں شخصیت ابو القاسم الزمخشری، ان کی جو تفسیر ہے الکشاف، اس میں آپ نے سورۃ الاسراء کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، حالانکہ وہ آیتیں تو کہاں ہیں؟ سورۃ الحاقہ میں ہے، لیکن سورۃ الاسراء کی تفسیر میں انہوں نے ایک سوال ہی رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ لما خص اصحاب الیمین بقراءۃ کتبہم بقراءۃ کتابہم، یعنی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اصحاب الیمین وہ اپنے اعمال کو پڑھیں گے، قراءت والی جو بات ہے، کیوں اللہ نے خاص کیا ان کے ساتھ؟ کہا کہ لما خص اصحاب الیمین بقراءۃ کتابہم، اصحاب الیمین کو ان کی کتاب پڑھنے کی بات کیوں گئی، کیوں خاص کی گئی، جبکہ کفار کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے؟ کیوں؟ سوال ہی کیا انہوں نے کہا کہ کأن اصحاب الشمال لا یقرؤون کتابہم،
ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الشمال اپنی کتابیں وہاں پڑھیں گے ہی نہیں. کیوں اللہ رب العالمین نے صرف اصحاب الیمین کا ذکر کیا تو قرات کی بات کی, اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کفار کی بات کی تو وہاں تک قرات کا ذکر ہی نہیں کیا. کیوں رب العالمین نے ایسی ایک سوال ہی انہوں نے جو لکھ دیا وہاں پر, پھر اس کی توجیہ بھی کی انہوں نے. اس سلسلے میں کئی اہل علم کی توجیحات ہیں. قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ, یہ جو میں نام لے رہا ہوں نا میں آپ کو, آپ دھیرے دھیرے ان سب اصحاب علم کے نام سننا, یاد رکھنا, معلوم کرنا, یہ ہماری میراث ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہمیں ملا ہے. قاضی ابن عطیہ بہت بڑی شخصیت رحمہ اللہ. قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ, ان کی تفسیر کی جو کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز, اس میں آپ نے سورۃ الاسراء کی تفسیر کرتے ہوئے جو آیت کریمہ ہے نہیں, یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم, اہل ایمان اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے. تو کہا کہ پڑھنا کس اعتبار سے, پڑھنا اس اعتبار سے کہا کہ عبارۃ عن السرور بہا, ان کی خوشی بتانے کے لیے بات بتائی جا رہی کہ پڑھیں گے, وہ خوشی کے مارے شروع سے پڑھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے اور بار بار پڑھتے رہیں گے. اپنے نام اعمال کو شروع سے لے کر آخر تک بار پڑھتے رہیں گے. وہ ای یرددونہا ویتأملونہا, یعنی شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے رہیں گے اپنے نام اعمال کو, اور ٹہر ٹہر کے پڑھیں گے, رک رک کے پڑھیں گے, اور غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں گے. سبحان اللہ, یہ بھی میرے نیکی انجام دی, یہ بھی مجھ سے ہوا, یہ بھی مجھ سے ہوا, یہ بھی مجھ سے ہوا, یہ سب میں نے کی. بار بار پڑھتے رہیں گے, بار بار پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ, ایسا ہوگا معاملہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا, آپ نے کہا کہ جو ہے یعنی فاولئک یقرؤون کتابہم, کہا کہ من فرحتہ وسرورہ بما فیہ من العمل الصالح, اس میں جو نیکیاں جو بھری ہوئی ہوں گی نہیں اللہ کے توفیق سے کی ہوئی, اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, اور پڑھنے کو ان کو جی کرتا رہے گا. اللہ حکم دیں گے اور وہ پڑھتے رہیں گے, اور صرف پڑھیں گے نہیں, یقرؤہ ویحب قراءتہ, خود بھی پڑھیں گے. سورۃ الاسراء میں اللہ نے کیا کہا, فاولئک یقرؤون کتابہم, اپنے نام اعمال کو وہ پڑھتے رہیں گے. اور سورۃ الحاقہ میں کیا کہا, فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو کہیں گے بھی تم بھی پڑھو میرے نام اعمال, تم بھی پڑھو. پڑھیں گے اور پڑھاتے رہیں گے, خود بھی پڑھیں گے اور پڑھاتے رہیں گے اپنے عزیزوں کو, اپنے جو بھی اہل ایمان ہوں گے سب کو بولیں گے میرے نام اعمال پڑھو. پتہ نہیں سبحان اللہ وہاں پر کس کس سے کہیں گے, وہ اپنے گھر والوں سے, اپنے دوست احباب سے, عام غیر مسلمین جو ان کے لیے دین سے متعلق تکلیف دیے ہوں گے, کس کس کو کہے ہوں گے کہ میرے نام اعمال پڑھو, دیکھو میرا کیا معاملہ ہے. پڑھیں گے بھی پڑھاتے بھی رہیں گے. یہ تو معاملہ ان کا ہوا, لیکن سبحان اللہ ان کا معاملہ ایسا نہیں, بلکہ کفار کا معاملہ ایسا ہوگا وہ پڑھ ہی نہیں پائیں گے. وہ اس لیے کہ اب ذرا تصور کیجئے, ایک عدالت ایک شخص کا نام لے رہی ہے اور نام لے کے کہہ رہی ہے کہ ان کے یہ گناہ ہیں, یہ گناہ ہیں, یہ گناہ ہیں, اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ان کے لیے جو ہے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. عمر قید کی نہیں, پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. اب وہ خوشی سے لے گا, ذرا دکھائیے نہیں, ذرا پڑھ تو لو ایک مرتبہ, اور لوگوں کو بتائے گا ذرا پڑھ تو نہیں, مارے غم کے وہ بولے گا کہ چھپا کے رکھو اس کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں بیان فرمایا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اس کے جو نام اعمال ہوں گے نا, وہ تو ایک تو بائیں ہاتھ سے اس کو دیا جائے گا اور وہ لے کر کے پیچھے رکھے گا. وہ دکھائے, وہ خود بھی نہیں پڑھ پائے گا, خود بھی پڑھنا نہیں چاہے گا, اور کسی کو مطلع بھی ہونے نہیں دے گا وہ کہ میرے نام اعمال سے کوئی واقف ہو جائے, پیچھے رکھ لے گا وہ. سبحان اللہ, اپنی پیٹھ پیچھے چھپا کے رکھے گا, وہ کوئی دیکھ نہ لے. جبکہ ایک مومن پڑھے گا بھی اور سب کو دکھاتا رہے گا, اور یہ خود بھی نہیں پڑھے گا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, یہ کہے گا وہ, یہ چیز مجھے نہ ملتی تو اچھا تھا. پڑھنے کی تو بہت دور کی بات, اور چھپا کے رکھے گا, کوئی دیکھ نہ لے میرے اعمال کو. سبحان اللہ, صرف مومن کی قرات ہوگی وہاں پر. ابو القاسم الزمخشری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ کہا کہ معاملہ دراصل ایسا ہے کہ جب وہ واقف ہو جائے گا کہ اب اس کو سزا ملنے والی ہے, اب اللہ کے وہ غصے کا شکار ہونے والا ہے, اب وہ جہنم کا مستحق ہونے والا ہے, جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا.
اتنی سب چیزیں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا کیا اس کی؟ کہا کہ حبست اللسان والعجز عن اقامت حروف الکلام، ایسے کہا آپ نے، کہا کہ وہ پڑھ نہیں پائے گا، جیسے کسی کی زبان میں لکنا تو ڈرا ہوا، کیا پڑھے گا نہیں معلوم، پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے ابھی وہ. اب اس کو کوئی بولے کہ دیکھو تمہارے نام ہے، پڑھو تم، بولو پڑھ نہیں پائے گا، وہ زبان میں حرکت نہیں رہے گی، پڑھ ہی نہیں پائے گا وہ. دنیا میں اللہ رب العالمین کے کلام کو نہیں پڑھا، اور یہاں اپنے اعمال کو اس کو پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اور وہ بالکل حق کا پڑھ نہیں پائے گا. وہ اللہ کے کلام کو یہاں پڑھتے رہے اور جتنی اس میں لذت ہم نے لی ہے، جتنا ہم نے اس میں مطلب اندر کا معنی لیا ہے، مفہوم لیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سمجھ کے جو ہم نے محبت سے پڑھی ہے اللہ کی توفیق سے، کل ہمارے اعمال بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے ویسے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پڑھائیں گے ویسے ہی. اور یہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا سبحان اللہ، چھپا کے رکھے گا، وہ پڑھ نہیں پائے گا، وہ زبان میں قدرت نہیں رہے گی اس کی. ایسا معاملہ ہوگا کہ ان قراءتہم کلا قراءۃ، ان کا پڑھنا گویا کہ ایسی کوئی ان کو پڑھنا آتا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ذکر کیا تو قراءت کا ذکر فرمایا، کفار کا جب ذکر فرمایا تو قراءت کا ذکر نہیں کیا رب العالمین نے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اس کے چند آیتوں کے بعد وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ہے قراءت کا لفظ وہاں پہ، ہے قراءت کا لفظ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دو اقراء کہے ہیں. ایک اقراء کا تعلق اس دنیا سے ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے مکلف بندوں کو جو مکلف فرمائے ہیں، اس اعتبار سے کہا کہ اقرا یعنی قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اسے اپنی زندگی میں لاؤ وغیرہ وغیرہ. اور کل قیامت کے دن جو اقرا ہوگا وہ ایک طرح کا انعام اور ایک طرح کی سزا، ایک طرح کا انعام ایک طرح کی سزا. اہل ایمان کے لیے جو انعام ہے اور کفار کے لیے وہ اقرا کیا ہے؟ سزا ہے. جو یہاں اللہ کے اس اقرا کو نہیں مانیں گے وہ وہاں کا اقرا ان کے لیے بہت مہنگا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بار بار پڑھنے، سمجھ کر کے پڑھنے، حتی المقدور عمل کرنے، اسے اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے. اللہ رب العالمین قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.